دوسری رات میں قرآن حکیم کا جو حصہ سنا ہے، سورۃ البقرہ مکمل ہوئی اور سورہ آل عمران اس کا کچھ حصہ آج پڑھا گیا ہے، آدھا حصہ۔ کل سورہ بقرہ کا پہلے پارے کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اہمیت، قرآن پر ایمان لانے کے اعتبار سے متقین کا تعارف، اس کے مقابلے میں جو مخالفین ہیں ان کا تذکرہ، منافقین کا ذکر، پھر آدم علیہ السلام کی خلافت اور بنی اسرائیل کے حالات، ان کی وہ علمی، عملی، اخلاقی خرابیاں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ سے گر گئے اور ان میں تباہی اور بربادی اور عذاب آئے اور وہ صدیوں غلام رہے فرعونوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے یا بنی اسرائیل سے اب یہاں اسلام کا تذکرہ کیا، قرآن حکیم کا تذکرہ کیا اور اس کی تاریخ کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ملت حنیف کے بانی، اللہ نے ان کو دین حق کے اگلے دور کے لیے مبعوث کیا اور انہیں ان کی قربانیاں، ان کا کردار، ان کی محنتیں، اس نے دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کاملہ نے یہ فیصلہ کیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا آپ کو امام اور لیڈر بنا دیا گیا۔ اب آپ کی نسل میں امامت رہے گی قیامت تک۔ بنی اسرائیل کے 4000 سے زائد نبی آئے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرکز پیدا کیے، ایک بیت اللہ الحرام اور دوسرا بیت المقدس۔ اب بیت اللہ الحرام یہ وہ مرکز ہے جس نے دنیا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو اور انسانوں کی تعلیم و تربیت کو ایک نئی جہتیں عطا کی، انسانوں کو کفر سے، شرک سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے نکالا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ تعلیم کا مرکز ہے، عبادت کا مرکز ہے، اجتماعیت کا مرکز ہے، ارینا مناسکنا، یہاں آنے کے آداب، طریقے اور حکمتیں اور اصول ہمیں سمجھا دے، ہم یہاں آ کر کیا کریں، ہم کیا کردار ادا کریں، ہم کون سی عبادتیں کریں، ہم اس کے لیے کیا کام کریں۔ بیت اللہ میں آ کر، اب اللہ کے گھر میں آ کر اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی، وہاں اللہ کی مرضی پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں ترقی ملے گی، ہدایت ملے گی اور ہماری عملی زندگی درست ہوگی۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو کعبۃ اللہ ہے تیرا گھر ہم نے اس شہر میں بنا دیا ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس علاقے کو امن کا شہر بنا دے، اور دوسرا وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو زندگی کا ہر پھل عطا فرما، جو وہ محنت کریں، جو کام کریں ان کا ہر کام نتیجہ خیز ہو، ہر کام ان کا خوبصورت ہو۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، امن، خوشحالی، ترقی، دنیا کے امور میں کامیابی یہ ان لوگوں کو ملے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا دعا تو ہم نے قبول کر دی، شرط آپ کی قبول نہیں ہے کہ جو ایمان لائے دنیا اس کو دے، فرمایا دنیا تو سب کو دیں گے، ایمان والوں کو بھی، ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی، دنیا میں رزق بھی ملے گا، پھل بھی ملے گے، سب چیزیں ملیں گی، لیکن فرمایا وہ اگر کامل ایمان نہیں لاتے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں انہیں عذاب نار تک لے جاؤں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ ہوا، انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا امام اور لیڈر ہم نے آپ کو بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا بنے گا،
کیا یہ مرتبہ یہ مقام میری اولاد کو بھی ملے گا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں آپ کی امامت میں سے حصہ دے، آپ کی قیادت میں سے حصہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری دعا یہ مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، وہ دعا یہ مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے میرے رب، ہمارے رب تو ان کے لیے انہی کی نسلوں میں سے نبی مبعوث فرما دے۔ اور وہ نبی آ کر کیا کرے؟ اس کی ذمہ داریاں بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کو قرآن سکھائے، ان کو تلاوت آیات کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم کتاب اور حکمت دے، ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے، اخلاق بد اخلاقیوں سے انہیں نکالے۔ چوتھی دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگی، اے اللہ ہماری امت نسل میں سے امت مسلمہ پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری نسل میں سے امت مسلمہ پیدا فرما دے، امت مسلمۃ اللہ، ہماری نسل میں سے ایک فرما بردار جماعت پیدا ہو، فرما بردار جماعت پیدا ہو، یہ تیرا حکم مانے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ساری محنتیں کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے حکم پر جھک گیا، رب العالمین کا جو حکم آیا میں نے اس کو مان لیا، اب رب العالمین کا حکم جو آیا وہ مانتے چلے گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال تھا، اس لیے ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی۔ اب فرمایا اب ان کی محنت سے، انبیاء علیہ السلام کی محنت سے ایک سچی جماعت پیدا ہو گئی جن پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے، نحن لہ عابدون، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا نحن لہ مسلمون، ہم اس کے حکم پر ماننے والے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا نحن لہ مخلصون، ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں، اس میں کسی کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اب یہ جماعت تیار ہوئی تو اب اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کا نبی کا تذکرہ آ گیا، بیت اللہ مرکز کا تذکرہ آ گیا، اب استاد اور درسگاہ کے تذکرے کے بعد تیسری چیز وہ ہے شاگرد، امت مسلمۃ اللہ، جو پہلے فرمایا تھا امت مسلمہ ہو، تو اب دوسرے پارے میں اس کا جواب آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا، درمیانی امت بنایا۔ اور یہ امت کیا کرے گی؟ یہ امت مسلمہ ہے، امت محمدی ہے۔ اب امت محمدی یہ ذمہ داریاں لے کر آئی۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، یہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسان، یہ نبوت محمدی کا دائرہ ہے۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، آج دنیا میں قیامت تک جتنے انسان بستے ہیں وہ سب امت دعوت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبوت کا دائرہ ہے، ان کو ہم نے دین کی طرف دعوت دینی ہے، ان کو بلانا ہے۔ دوسری امت امت اجابت ہے، جنہوں نے دین قبول کر لیا، اب یہ نبی کی ذمہ داریوں پر ہے، جو نبی کی ذمہ داری ہے وہ اس امت کی ذمہ داری ہے، جو امت مبعوثہ ہے۔ اس امت نے دنیا میں اجتماعی کردار ادا کرنا ہے۔ اب امت وسطا، یہ معتدل امت ہے، درمیانی امت ہے۔ وسط کہتے ہیں خوبیوں کی حامل، کمالات کی حامل۔ اب مفسرین فرماتے ہیں ان میں تین قسم کے کمال ہیں۔ امت وسطا وہ امت ہے جو امت عادل امت ہو، دنیا میں عدل کرنے والی۔ پھر فرماتے ہیں امت وسطا وہ امت ہے جو امت عفت، پاک دامنی اور اخلاق کی حامل ہو، جن کے اندر شرم و حیا ہو، عفت اور پاک دامنی ہو، ان کے اندر اخلاق ہو۔ فرمایا یہ امت عادل امت، پھر اخلاق والی امت ہے۔ اور تیسری امت ہی امت وسطا کی صفت ہمارے مفسرین فرماتے ہیں وہ عالم امت، اس کے پاس علم شعور ہو، اور وہ علم اور شعور اور تفقہ کی بنیاد پر دنیا میں ہر شیطانی قوت کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی مرکزیت کو بیان کیا، اور اسلام اس کعبۃ اللہ کی مرکزیت سے دنیا میں انسانوں کی تہذیب اخلاق کرے گا۔ اللہ کا نبی اور کعبۃ اللہ کا مرکز اور یہ دین اسلام۔ اب قرآن حکیم اخلاق کے مرکز کے اعتبار سے 4 بنیادی اخلاق بیان کرتا ہے، اصول اخلاق، جن اصول اخلاق کی بنیاد پر تہذیب الاخلاق وجود میں آئے گی، انسانوں کے اخلاق درست ہوں گے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ذکر ہے۔
دوسری چیز شکر ہے، تیسری چیز صبر ہے، اور چوتھی چیز شعائر اللہ کا اہتمام اور احترام ہے۔ یہ 4 بنیادی اصول اخلاق ہیں جن اصول اخلاق کی بنیاد پر امت کی انسانوں کی تربیت کی جائے گی۔ اذکرونی اذکرکم، پہلی چیز ذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر سے انسانوں کے ذہن، ان کے دماغ، ان کو پاک صاف کر کے ہر باطل اثر سے نکال دیا جائے۔ دوسری چیز کیا؟ شکر، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمت دینے والی ذات کی پہچان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، اس کا حق ماننا اور اس کا حکم ماننا۔ اور تیسری چیز ہے صبر، دین پر استقامت دکھانا، کسی مشکل، کسی پریشانی سے نہ گھبرانا اور دین کو نہ چھوڑنا۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے صبر کی 3 قسمیں، ایک ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پر ڈٹ جانا، اور دوسرا ہے صبر علی المعصیت، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اور تیسرا ہے صبر علی المصائب والمشقات، جو مصیبت اور مشقت آئے اس پر ڈٹ جانا، اس کو برداشت کرے اور دین کو نہ چھوڑے۔ اب یہ ہے صابرین۔ اور پھر اس کے بعد شاعر اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، نماز ہے، نبی ہے اور کتاب اللہ ہے۔ یہ جتنے شاعر اللہ ہیں، ان سارے شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، ان کو عزت اور عظمت دینا، جس طرح یہاں قرآن نے ذکر کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ اب اصول اخلاق کی تکمیل کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کو الہ اور معبود ماننے پر۔ اب اللہ کو الہ اور معبود مان لیا تو اب اس کے بعد ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ڈیوٹی اور ذمہ داری تدبیر منزل، کہ ہم اپنا گھریلو نظام بنائیں۔ اب گھریلو نظام میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اس میں رزق کمانے کی ضرورت ہے اور رزق کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا رزق کمانے کے ذرائع اللہ نے دنیا میں پھیلا دیے، زمین ہے، آسمان ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، یہ بہت ساری توانائیاں ہیں، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان کو اپنی روزی کمانے میں خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے روزی کماؤ، لیکن روزی حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے، دوسرے کا حق نہ دبایا جائے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اب تم حلال روزی کر کے کھاؤ، حرام روزی نہ کھاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، پھر حرام چیزوں کو بھی بیان کیا۔ کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ تدبیر منزل میں، گھریلو نظام میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے گھریلو نظام کو حلال روزی مہیا کریں، حرام روزی سے بچائیں اور حلال پیشے وجود میں آئیں، حلال پیشوں سے روزی کمائیں، حرام پیشے اختیار نہ کریں۔ اس لیے حکمرانوں کا فرض بنتا ہے، اہل علم کا فرض بنتا ہے وہ امت کو حلال پیشوں پر قائم کرے اور جو حرام پیشے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اب زراعت ہے، تجارت ہے، صنعت و حرفت ہے، اس کے ساتھ ملتے جلتے ملازمت کے پیشے ہیں، فرمایا یہ حلال پیشے، ان کسب حلال کو اختیار کرنا یہ بھی امت کے لیے فرض ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں تدبیر منزل کی اصولوں میں اس کی طرف بھی توجہ دلائی، آیت بر لا کر، جس میں نیکی کے جامع تعارف کا تذکرہ کیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اب صرف مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نیکی نہیں، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی ایمانیات، اللہ پر، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اعلیٰ نسبلین اور نظریہ رکھنا۔ دوسری چیز وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا، قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنا مال نہ سمجھے، اللہ کا مال سمجھ کر اپنے آپ کو امین سمجھے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ کی منشا پر میں نے اسے خرچ کرنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، معاملات درست کرنا، اپنی معاشرت درست کرنا، نماز قائم کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ایفاء عہد کرنا، اپنے معاملات اور معاشرت کو صحیح اصولوں پر لے کر آنا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر مشکلات آئیں، ہر تنگی میں، بیماری میں، پریشانی میں، باہر سے آنے والی آفات میں صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، قرآن کی تربیت سے یہ سچی جماعت، متقین کی جماعت تیار ہوگی۔
اور متقین کی جماعت کرے گی کیا؟ فرمایا تدبیر منزل کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ وہ رزق حلال پیدا کر کے اپنی گھریلو نظام کو، اپنے خاندانی نظام کو، اپنے معاشرتی نظام کو چلانا۔ اور دوسرا فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، اب تم انصاف قائم کرو گے۔ اسلام کا دیوانی حکم، عدالتی حکم، فوجداری قوانین، ان کا بھی بیان کیا۔ اب تم اسلام کے ان اعلیٰ اصولوں کی بنیاد پر اپنے خاندانی نظام میں پیدا ہونے والی لڑائی جھگڑے، کمی کوتاہی کو کس اصول پر پورا کرو گے؟ تمہارا بہترین عدالتی نظام ہونا چاہیے جو مساوات کی بنیاد پر مبنی ہو، اور بہترین دیوانی نظام ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی آدمی کسی مال کے استعمال میں یا مال کے کمانے میں کوئی ظلم اور جبر نہ کرے کسی کے ساتھ۔ پھر تدبیر منزل اور معاشرتی نظام کو ترقی دینے کے لیے عبادات کا پورا نظام بیان کیا۔ اب عبادات کے نظام میں سے روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ روزہ اور حج کو بیان کیا۔ اب روزہ کس چیز کا نام ہے؟ رمضان المبارک میں کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن حکیم رمضان المبارک سے 3 چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پہلی چیز وہ تعلیم قرآن کی اشاعت، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر مسلمانوں کی آبادی میں قرآن حکیم رمضان میں پڑھا جائے، قرآن حکیم کی اشاعت ہو، اس کی اشاعت کا نظام بنایا جائے۔ بہترین قاری، عالم، حافظ، وہ قرآن پڑھنے والے، سنانے والے ہوں، اور دوسرے لوگ قرآن سننے والے ہوں، تاکہ معاشرے کا ہر فرد قرآن حکیم سے فیض یاب ہو جائے، اس کے علم سے وہ تعلیم اور شعور حاصل کر لے۔ دوسری چیز جو قرآن حکیم چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو عبادت کے ذریعے سے ان کی عملی اور اخلاقی زندگی کو درست کیا جائے۔ اب روزہ رکھوایا جاتا ہے، رات کو تراویح میں کھڑا کیا جاتا ہے، اب یہ مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، یہ عملی زندگی کے سارے یہ کام ان کے درست ہو جائے۔ اور تیسری چیز وہ ہے انتظام، ان کے اندر انتظامی قوت پیدا ہو جائے۔ اب کوئی آدمی سحری کو کھائے گا، دن کو کوئی نہیں کھائے گا، پھر مغرب کے وقت، افطار کے وقت کھائے گا۔ اب ہر آدمی انتظام کا، ایک نظم کا، ڈسپلن کا پابند ہو جائے۔ اب قرآن رمضان کے ذریعے سے یہ 3 چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی اس تربیت اور سرگرمی کا ذکر کیا۔ ایمان والوں کے لیے ضروری کہ قرآن حکیم کی اس تربیت سے گزر کر اپنے اندر کمال پیدا کریں، تنظیمی قوت پیدا کریں، اخلاقی قوت پیدا کریں، علمی اور شعوری قوت پیدا کریں۔ یہ 3 ہی بڑی قوتیں ہیں۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے بہت اچھے جملے لکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک علمی قوت ہے، ایک اخلاقی قوت ہے، اور ایک انتظامی قوت ہے، ڈسپلن کی قوت۔ یہ 3 قوتیں قرآن رمضان المبارک کی سرگرمیوں سے پیدا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کے اندر یہ کمال پیدا ہونا چاہیے۔ اس کمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، اور اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اسے مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اسے اللہ کے دربار میں حاضری بھی دینی پڑے گی۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کرو، اللہ کے دربار میں حاضری دو، اور وہاں جا کر ایک بڑی ٹریننگ حاصل کرو، تربیت حاصل کرو۔ اب حج کی تربیت، کام تو حج کے وہاں بہت سارے، لیکن حج کے نتائج 3 بیان کیے قرآن نے۔ حاجیوں کے اندر 3 نتائج آنے چاہیے، 3 تعلیم اور تربیت کے اثرات آنے چاہیے۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فرمایا حج پہ جانے والے، اللہ کے گھروں میں جانے والی جماعت، اللہ کی عبادت کرنے والی جماعت، ایمان رکھنے والی جماعت، وہ 3 کام نہیں کریں گے۔ لا رفث، بے حیائی کا کام نہیں کریں گے، ان کے اندر سے بے حیائی کا کوئی عمل پیدا نہیں ہوگا۔ عفت، عصمت، پاک دامنی ان کی قائم رہے گی۔ دوسری چیز لا فسوق، ان کے اندر فسق نہیں ہوگا، قرآن کے دین کے واضح احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز سماجی سطح پر لا جدال فی الحج، حج میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، مسلمانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب لڑائی جھگڑا ختم، وہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، وہاں اخلاق میں عمدہ اخلاق ہوں گے۔ فرمایا یہ تو حج کا نتیجہ، اب یہ حج مبرور بن گیا۔ فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج۔ جس طرح رمضان کی سرگرمیاں انسان کو ولی بناتی ہیں، حج کا سفر بھی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے، متقی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کا دوست بن کر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے اخلاق لے کر دنیا میں قیادت اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے حج جیسا عظیم عمل، یہ عبادت بھی بین الاقوامی عبادت ہے، جس میں بدنی، مالی، قولی، ہر قسم کی عبادتیں جمع ہیں۔
پھر اللہ جل شانہ نے یا حج کے موقع پر ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میں دنیا میں اچھائی اور بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دین یہ جامع دین ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرانے والا، آخرت میں بھی کامیاب کرانے والا۔ اب پورے دین کو مانیں گے تو کامیابی ہوگی، آدھے دین کو مانیں گے، اپنے مرضی کے دین کو مانیں گے تو پھر تو کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورت کے اگلے حصے میں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ سے، یہاں سے بنی اسرائیل سے سوال کریں، پوچھیں ان میں کتنے نبی آئے، ان کو ہم نے دلائل دیے۔ اب میں یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے، اس کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ اب دیکھیں قوموں میں تباہی اور زوال آتا ہے، بربادی آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ ایک نبی آ کر ان کو اپنی خواہش سے نکال کر کتاب پر واپس لاتا ہے۔ نبی کی آمد سے، کتاب کی آمد سے ان کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، الفتیں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن اور نبی کے آنے سے بھی امت مسلمہ میں پچھلے سابقہ لڑائی جھگڑے ختم کر کے اللہ نے صحابہ کرام کو ایک جماعت بنا دیا، ایک امت بنا دیا۔ اب اس متفقہ قوت نے دنیا میں کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام کر کے دکھائے۔ 30 سال کے عرصے میں پوری دنیا کے ظالمانہ نظاموں کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب فرمایا یہ عمل ان کا کون سا تھا؟ جہاد کا، سیاست کا عمل۔ دنیا میں اب دوسرا دور شروع ہوتا ہے اسلام کا، وہ تدبیر منزل کے بعد اب دوسرا دور سیاست مدنیہ کا ہے، شہری نظام، ملکی نظام پیدا کرنا۔ اب ملکی نظام کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ملکی نظام پیدا کرنا ہے، دوسرا ہے ملکی نظام جو آ چکا ہے اس کو چلانا کیسے ہے۔ ایک کا نام ہے ملک گیری، ملک حاصل کرنا، دوسرے کا نام ہے ملک داری، ملک کو چلانا کیسے ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے یہاں ملک حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور پھر ملک کو چلانے کا طریقہ کار بھی بتایا کہ ملک حاصل کیسے کیا جائے گا۔ وہ اعلیٰ نظریے کی بنیاد پر دنیا میں اللہ کے راستے میں اتر کر، دنیا میں جہاد کر کے۔ اب جہاد کس کے خلاف ہے؟ وہ جہاد ظلم کے خلاف، کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ عقیدے کی تو دعوت ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اس پر کوئی زبردستی نہیں، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دعوت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کے لیے اخلاق ہے، اس کے لیے ان کے ساتھ دوستی ہے، اس لیے ان کو اپنے قریب کرنا ہے، ان کے قریب ہو کر انہیں ایمان سمجھانا ہے، دین سمجھانا ہے، ان کی زندگی کی اصلیت سمجھانی ہے۔ اور بے جہاد کس لیے؟ طاقت کا استعمال کس لیے؟ فرمایا وہ ظلم کے خلاف۔ اس لیے قرآن حکیم یہ اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا یہ جہاد یہ ظلم کے خلاف ہے، یہ کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ جو ظالم ہوگا اس کے خلاف آپ کو اقدام کرنا پڑے گا، چاہے ظالم مسلمان ہی کیوں ہو۔ اس لیے ہر ظلم کے خلاف آپ کو جہاد کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں توجہ دلائی ہے، اور فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ خود کہتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، تم ان سے لڑو جب تک کہ دین اللہ کا نہ ہو جائے، قانون اور غلبہ اللہ کے دین کا ہو۔ غلبہ کفر کا توڑنا، ظلم کا توڑنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے علاقے سے پوری دنیا سے کفر اور ظلم کا غلبہ توڑ دیں، طاقت توڑ دیں۔ ہاں عقیدے میں جس کا مرضی ہے، جس عقیدے کو مرضی قبول کرے، جس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ملک کے اندر خرابی کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا سود کے استعمال سے آتی ہے، جوئے کے استعمال سے آتی ہے، یتیم کا مال کھانے سے آتی ہے، رشتے صحیح موقع پر صحیح وقت پر نکاح نہ کیے جائے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے پورے رکوع میں گھر کی امور، گھریلو امور کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ کے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، وہ یتیم کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ لوڈیوں کی اور بچیوں کی، یتیموں کی شادیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہ سارے احکامات بیان کیے اور اصول سمجھایا معاشرتی زندگی کا۔ فرمایا یہ شراب اور جوا حرام، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، فرمایا ظاہری طور پر تمہیں اس میں بڑے نفع نظر آتا ہے بھی، لیکن اس میں گناہ بھی ہے۔
اب قرآن یہ بتاتا ہے آپ کی زندگی میں بہت سارے کام آئیں گے، قرآن کے علم سے تمہارے اندر علمی، اخلاقی، عقلی قوت پیدا ہو، استدلال کی قوت پیدا ہو، کہ آپ کے پاس ایک چیز، دو چیزیں آئیں گی، ان میں سے آپ دیکھیں گے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے دنیا کی زندگی میں، جس کے فائدے زیادہ ہیں اور ایک کے نقصان زیادہ ہیں، جس کے نقصان زیادہ وہ چیز غلط ہے، جس کے فائدے زیادہ ہیں وہ چیز صحیح ہے، اس پہلو کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے احوال البلیتین کا مسئلہ اور ہے، کبھی انسان کو دو مصیبتیں آتی ہیں تو ان میں سے جو چھوٹی مصیبت ہوتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے، بڑی مصیبت کو قبول نہ کرے۔ احوال البلیتین کا فقہا نے ایک مسئلہ سمجھایا، انسان کے سامنے دو غلط چیزیں آ جاتی ہیں تو ان میں سے جو چھوٹی غلط چیز ہے اس کو قبول کرے ایک بڑی غلط چیز کے مقابلے میں۔ لیکن پہلا بنیادی مسئلہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر اچھی چیز کو قبول کرنے کا، وہ تو مجبوری کا مسئلہ ہے۔ اب مجبوری کے مسئلے کو ہر جگہ فٹ کر دیا جائے یہ بھی غلط بات ہے، اس لیے قرآن اس کا بھی انکار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اب انسان کو حکم دیا کہ تم قسم اٹھاتے ہو تو قسم ایک ارادہ ہے، عزم ہے، غلط موقع پر قسم نہ اٹھاؤ، قسم اٹھا کر قسم کو توڑو نہیں، اور قسم اٹھا کر قسم کا تم غلط استعمال مت کرو۔ اب اس کی طرف بھی توجہ دے، ان تبروا وتقسطوا واصلحوا، اگر تم نیکی کرو، انصاف کرو، اصلاح کرو، اب یہ تمہارے اندر چیز پیدا ہونی چاہیے۔ اب گھریلو نظام اس کو قائم کرنے کا حکم دیا، جو گھریلو نظام کو توڑنے والی چیز ہے، جس طرح طلاق۔ اب طلاق گھریلو نظام کو توڑ دیتی ہے۔ اب طلاق کے مسائل بیان کیے، ایک خاوند بیوی ایک تدبیر منزل گھریلو نظام چلا رہے، لیکن گھریلو نظام کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ اب طلاق قرآن حکیم اس کی اصول سمجھاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانہ مبارک میں ایک آدمی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب کیا، اور خطاب میں فرمایا میری موجودگی میں اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ، تیسری طلاق کو لفظوں میں بھی اللہ نے جمع نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کی عادت ہوگی، جس کو غصہ آتا ہے فوراً 3 طلاق فوراً دیتا ہے۔ عورتوں کو بھی غصہ آتا ہے تو خاوند کو کہتی ہے فٹافٹ 3 طلاق دے، 3 سے کم پر وہ بھی راضی نہیں، 3 سے کم پر مرد بھی راضی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لفظوں میں بھی اللہ نے جمع نہیں کیا۔ اگر طلاق دینی ہو سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے ایک دفعہ لکھیں، بس ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد تو راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مفتی صاحب ہمارے آ گئے ہیں کہ 5 لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مفتی معین الدین صاحب کہتے ہیں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب آپ ایسا فتویٰ دیں کہ اب یہ بیوی جائز ہو جائے، اب یہ حرام حلال ہو جائے۔ آپ نے خود اسے حرام کیا، اپنے دانتوں سے جو گرہ لگائی جاتی ہے وہ ہاتھ سے نہیں کھولی جا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیت کو ٹھٹا مذاق مت بناؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ بیوی بھی نعمت، بچے بھی نعمت ہے، گھر بھی نعمت ہے، قرآن بھی نعمت ہے، یہ معاشرہ بھی نعمت ہے، یہ رشتہ داریاں بھی نعمت ہے، یہ زندگی بھی نعمت ہے۔ اس کو چلانا ہے اپنے دین، اس زندگی کو چلانے کا نام ہے، زندگی کو برباد کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے اس سے منع کریں گے۔ مسلمان کیا کرے گا؟ بیوی خاوند بیوی مل کر بچوں کی تربیت کریں گے، ان کی نسل کی تربیت کریں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، ان کو صحیح بات دیں گے۔ اسی طرح جب مرد اور عورت، خاوند بیوی اور اسی طرح ماں باپ وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ہر بڑے کی یہ ذمہ داری۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہاں معاملات کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں نماز کا ذکر کیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی عبادت کرو، گھر بھی چلاؤ، کاروبار بھی چلاؤ، جہاد کے میدان میں بھی جاؤ، لیکن نماز کی حفاظت کرو، نماز کو جانے مت دو۔ خاص طور پر الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے مفسرین فرماتے ہیں اکثر تو عصر کی نماز ہے، لیکن ہر نماز درمیانی ہے، عشاء کی نماز بھی درمیانی ہے، صبح کی نماز بھی درمیانی ہے۔ بہرحال عصر کی نماز کے درمیان ہونے پر اتفاق ہے، ادھر سے رات کی نمازیں شروع ہو رہی ہیں، ادھر سے دن کی نمازوں کا دور ختم ہو گیا، درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر
ملک کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے طریقہ کار بنی اسرائیل کا وہ بتایا۔ دیکھو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو آزادی کے لیے نعمت ملی، اس کی قدر نہیں کی، اگلے دور میں غلام ہو گئے۔ ایک ظالم بادشاہ جالود نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے، ان کے مرکز پر قبضہ کر کے اس کو اجاڑ دیا، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا، ان کی کتابوں کو تباہ کر دیا، ان کے لوگوں کو ختم کر دیا، ان کو غلام بنا لیا جالود نے۔ اب بنی اسرائیلی پریشان ہے، اب ہم کیا کریں؟ نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ نبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم تو محروم ہو گئے، ذلیل ہو گئے، غلام ہو گئے، ہماری حکومت ختم ہو گئی، جالوت ظالم بادشاہ نے قبضہ کر لیا، اب ہمیں راستہ بتائیں، ہم اس کے ظلم سے نکلیں، آزادی حاصل کریں۔ ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ سیاسی نظام بنائیں، سیاسی نظام کے بغیر آزادی کی جنگ مکمل نہیں ہوتی۔ ابعث لنا ملکا، سیاسی نظام میں بادشاہ بنائیں، ہم اس کی ذمہ داری میں جہاد کریں گے، آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طالوت تو غریب آدمی، انا یکون لہ الملک علینا، اس کو حکومت کیسے مل گئی؟ اس کے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں۔ وَنَحْنُ أَحْقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، بڑی جائیداد بھی نہیں۔ تو حکومت کے لیے ان کے نگاہ میں پیسہ شرط ہے، جائیداد شرط ہے۔ اللہ فرماتے نہیں بسطۃ فی العلم والجسم، اس کی عقل کام کرتی ہے، اس کے پاس علم اور شعور ہے، وہ اس دور کی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے۔ پیسے کی بنیاد پر حکومت اور عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو قومیں پیسے کی بنیاد پر ملکی قومی عہدے بانٹتے ہیں وہ اپنی نسل قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو جسمانی صلاحیتیں بھی دی اور اس کو ذہنی عقلی علمی صلاحیتیں بھی دی ہیں، جس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوں گی وہ کامیاب۔ اب نکلے جنگ کرنے کے لیے 70,000 کا لشکر، اب نکل کر آ رہے ہیں تو 70,000 کا لشکر ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے، اے سارے غیر منظم، غیر تربیت یافتہ، اب وہ نعرے لگانے والے، جھنڈے اٹھانے والے، جلسے کرنے والے، لیکن کام کے لیے اللہ نے فرمایا یہ سارے تو کام کے نہیں ہیں، ان میں سے کام کے لوگ تیار کرو۔ اب وہاں سے نکلے تو طالوت کو حکم ملا اللہ کی طرف سے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب وہاں سے لشکر لے کر آ رہے ہزاروں کے، اللہ نے حکم دیا ان کا امتحان لو، نہر سے امتحان ہوگا۔ اب کافی دیر چلانے کے بعد ایک نہر آئی تو فرمایا اس میں سے کوئی آدمی ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیے گا، اب ایک چلو پانی پینا ہے۔ اب یہ آرڈر آ گیا، جماعتی حکم، تنظیمی حکم، امیر کا حکم۔ امیر کا حکم ماننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جماعت اسی سے بنتی ہے، جو امیر کا حکم نہیں مانتے وہ جماعت نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ شیطان کے بندے بن گئے، اپنی مرضی کرنے والے۔ تو فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے ایک نہر سے تمہارا امتحان لے گا، فمن شرب منہ، اور جس نے اس سے پانی پی لیا صرف ایک چلو کے برابر، فإنہ منی، وہ میری جماعت کا آدمی ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے سے زیادہ پی لیا وہ ہماری جماعت کا نہیں ہوگا، جس نے نہ پیا وہ ہمارا آدمی ہے۔ اب ایک چلو کی اجازت تھی تو وہاں لوگوں نے پانی بھر کر خوب پیا۔ اب آگے میدان جنگ میں اترنا تھا تو جنہوں نے پانی زیادہ پیا وہ تھک گئے، چل بھی نہیں سکتے، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر آگے میدان جنگ میں تپتی دھوپ کے اندر وہ کیسے کام کریں؟ فلما جاوزه وقال، جب آگے بڑھے اب وہ بے ہمت ہو گئے، کہنے لگے ہم تو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ہم تو جالوت کے مقابلے میں نہیں جا سکتے، ہماری طاقت نہیں، ہمت ہی نہیں، پس ہمت ہی دکھائی۔ اب وہاں کچھ لوگ ایمان والے تھے، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، اصول سمجھایا، اصول کیا ہے؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ، تھوڑی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی اللہ کے حکم سے۔ جماعت ہو، تنظیم اعلیٰ ہو، ذہن اعلیٰ ہو، تنظیمی قوت ہو، چھوٹی سی جماعت بڑے لوگوں پر غالب آ جاتی ہے۔ 313 باقی بچے طالوت کے ساتھ، اور باقی سارے بھاگ گئے، کوئی کام نہیں کیا، اور پھر 313 نے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ قتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، بالکل نوجوان تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ جالوت پورے وہ زرہ کے اندر، لوہے کے لباس کے اندر اپنے آپ کو بند کیا ہوتا، صرف آنکھیں اس کی خالی تھی۔ داؤد علیہ السلام تاک کر اس کو نشانے پر
گلیل کے پتھر سے مارا، سیدھا آنکھ کے اندر لگا اور پہلے ہی حملے میں وہ مر گیا اور اس کا پورا لشکر بھاگ گیا، بیت المقدس کو فتح ہو گئی۔ اب پہلا دور بنی اسرائیل کا طالوت کا ہے، فوجی دور، طاقت کا دور، جنگوں کا دور۔ اب اگلا دور آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کا حکمرانی بدل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے طالوت کی بیٹی سے شادی کی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا اگلا دور آ گیا، غلبے کا دور، حکمت کا دور، عدل کا دور، انصاف کا دور۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کو بیان کیا، دنیا میں قومیں کون سی کامیاب ہوتی ہیں جن کے اندر دو نیکیاں پیدا ہو جائیں، ایک مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ایک علم و حکمت کو عام کر دینا۔ جو اپنی قوم کے اندر علم و حکمت کو عام کر دیں، علم کا بخل اور مال کا بخل یہ قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ آج علم بیچا جاتا ہے، ڈاکٹر کروڑوں میں ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر کروڑوں میں انجینئر بنتا ہے۔ آج تعلیم کتنی پریشان کن ہے، سارے لوگ آج مصیبت میں مبتلا، ہر علم پیسے سے بکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے پیسے سے علم کا بیچنا یہ حرام، یہ بخل ہے۔ مال کا بخل اور علم کا بخل یہ قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اور تیسری چیز فرمایا ایسے حکمران جو حرام کاریوں کو ملک میں عام کر دے، سود کو رواج دیں اور تجارت کو ختم کر دے، یہ بھی قوموں کو تباہ کرنے والے، ناجائز ٹیکس لگانے والے، یہ بھی قوموں کو تباہ کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں آیت الکرسی کو بیان کیا۔ تو آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی نظام کے آئین کے اصول اور ضابطے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں 10 آیتیں ہیں، 10 جملے ہیں اس ایک آیت کریمہ میں، اور یہ 10 جملوں میں پورا مفہوم بنتا ہے جس میں اللہ کی ذات کا پورا تعارف کروایا گیا۔ یہ بین الاقوامی نظام کائنات کا ان اصولوں کی بنیاد پر چلتا ہے۔ فرمایا جو سورۃ البقرہ کی اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز حائل نہیں۔ حضرت ابو درداء گھر سے باہر نکلے، لوگوں نے بتایا کہ گھر کو آگ لگی، اور میں میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی، تحقیق کرو۔ تحقیق کی تو کہا گیا کہ آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کتنا یقین تھا کہ آپ کے گھر میں آگ نہیں لگتی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کا ارشاد سنا ہے، جو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی جان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھ کے آیا تھا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے میرا گھر جل جائے؟ یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سورت کریمہ اس کا اختتام اللہ نے خواتین سورت البقرہ، سورہ بقرہ کا اختتام رسول اللہ کو عرش پر بلا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ حلف وفاداری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے الخلافت الکبریٰ کا آخری نتیجہ بیان کیا، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب دنیا کی سب باطل قوتوں پر آپ کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ اللہ کا حکم مانیں گے اور اللہ کا حکم پوری دنیا پر، اپنی ذات سمیت پوری دنیا پر اللہ کا حکم نافذ کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے حکم کا تابعدار اور فرما بردار بنائے، اور دین حق کی برکات، رمضان المبارک کی برکات، اپنی زندگی کی کامیابی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد۔